بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کچھ عرصہ پہلے عالمی طرز کی ایک ریسرچ ہوئی، اس کے کچھ پہلو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ براعظم امریکہ کے قریب ترین ممالک نے، جن میں پیرو، ارجنٹائن، کولمبیا، پیراگوئے اور یوروگوئے نے 20 سال پہلے تک بہت زیادہ بھوک اور رزق کی کمی کا سامنا کیا۔ اس کی یہی وجہ تھی جو ساری دنیا کی مشترکہ وجہ ہے کہ نالائق حکمران اور منصوبہ بندی کا فقدان۔ لیکن ان 5 ملکوں کا ایک اتحاد شروع سے موجود تھا، جس طرح ہمارا اتحاد ہے سارک کے نام سے۔ چنانچہ اس اتحاد کا سالانہ سربراہ اجلاس جو 20 سال پہلے ہوا تھا، وہ تاریخی ثابت ہوا۔ اس میں جو فیصلے کیے گئے وہ مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، زرخیز اور قابل کاشت زمین کا تحفظ، یعنی وہاں کوئی تعمیرات نہ ہونے دینا۔ نمبر 2، قابل کاشت اراضی کی باقاعدہ تقسیم کی ملکیت کی حد، مطلب ہر ایک کو تقریباً 50 کنال کا فارم دینا۔ نمبر 3، بہت کم زرخیز اراضی پر جنگلات اگانا۔ نمبر 4، اور بالکل ہی بنجر اراضی پر مکانات اور دیگر تعمیرات کرنا۔ نمبر 5، جن کے پاس 2-4 کنال زرعی زمین ہے اور وہ ویسے ہی دبا کر بیٹھا ہوا ہے، زراعت اس نے کرنی نہیں ہے، 1 کھیتی یا 2 کھیتیاں اس کے پاس ہے تو وہ اسے خرید کر 50 کنال کے فارم میں شامل کر دی، اور کچھ کو ان کھیتوں کے عوض شہر میں مکان دے دیے گئے۔ ناظرین، جب ان ممالک نے ایسا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے خوراک، انڈوں، سبزی اور پھلوں کی کمی دور ہوتی نظر آئی۔ مثلاً مقامی کونسل جب کسی بندے کو زرعی فارم دیتی تو وہ ساتھ ہدایت اور سختی سے عمل کا کہتی، مگر نہ یہ فارم چھین لینے کی دھمکی بھی ساتھ دیتی کہ یہ فارم تمہاری ملکیت ہے، لیکن اولاد میں قابل تقسیم نہیں۔ بس جس بچے کے پاس زراعت کی کم سے کم درجے کی بھی ڈگری ہوگی، وہی فارم کے مالک کہلائے گا، باقی بہن بھائیوں کو برابر کی رقم دے کر چلتا کرے گا، اور اس فارم کے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر لازم ہے کہ 10 گائے، 20 بکریاں اور 100 پرندے یعنی مرغیاں لازم فارم میں موجود ہونی چاہیے۔ فارم کی حدود یا باؤنڈری بنانے کے لیے اینٹ یا پتھر کی دیوار کی بجائے پھلدار درختوں کی قطار بنانی پڑے گی کہ فارم کا ایک چھوٹا سا حصہ سبزیوں کے لیے مختص ہوگا، اور سال کے آخر میں کونسل کے نمائندے تمہارے فارم میں آ کر ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے کہ مطلوبہ چیزوں کی تعداد پوری ہے کہ نہیں، ساتھ ساتھ پیداوار اور جانوروں کی صحت کو بھی چیک کیا جائے گا۔ اگر ہدف پورا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر کم ہوا تو پوچھ گچھ اور وارننگ کے ساتھ مدد کی جائے گی۔ اگر ہدف سے بڑھ کر پیداوار ہے تو ایک الیکٹرک ٹریکٹر انعام میں دیا جائے گا جو ڈیزل وغیرہ پر بھی چلے گا اور تمام زرعی ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ سال 2020 میں ان ممالک کے سربراہان کا سالانہ اجلاس آن لائن ہوا، اور دنیا کے دوسرے کونے سے ایک زرعی چیمپئن ملک آسٹریلیا نے بھی شرکت کی۔ سب ممالک نے اس خود کفالت کو عبور کرنے پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ آسٹریلیا کی تجویز کو بھی انتہائی صحت افزا جان کر پروگرام کا حصہ بنا دیا۔ آسٹریلیا کی تجویز تھی کہ ہر فارم میں جس طرح جانوروں اور مرغیوں کے لیے کمرے بنانے کی اجازت ہے، اسی طرح فارم کے شروع میں مالک کو مکان بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ بہتر پرفارم کر سکے، لیکن گھروں کی چھت پر سولر پینل لگا کر بجلی خود پیدا کرے، جبکہ گوبر گیس پلانٹ لگا کر گیس بنانے کا پابند بھی ہوگا۔ نج گھر کے استعمال شدہ پانی کو جمع کر کے آبپاشی کے لیے استعمال کرے گا۔ ناظرین کرام، اب آپ اندازہ کریں، حکومت کے ایک فیصلے سے سبزیاں، پھل، دالیں، آٹا، چاول، دودھ، گوشت، انڈے بھی حاصل ہوئے، روزگار بھی ملے، گیس اور بجلی بھی بنی۔ ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیں، ہمارے وطن عزیز کی تو مٹی بھی زرخیز اور موسم بھی زرخیز ہے، اور رب کریم کی تمام نعمتوں سے مالا مال بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے لیڈران کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔